الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے معزز سامعین و ناظرین، ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ گزر رہا ہے، اور اس عشرے کے اندر مسلمان اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر لوگ قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسمی طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لوگ قربانی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تو قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اس لیے قربانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اور قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور اس دوران ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پر اگر اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں قربانی کے وجوب کی، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ آج کی اس نشست میں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ قربانی ہر مسلمان جو عاقل، بالغ، مقیم ہو، اس پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملکیت کے اندر 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال چاہے سونے کی شکل کے اندر موجود ہو، چاندی کی شکل میں، سونا اور چاندی کے زیورات کی شکل میں، یا مال تجارت کی شکل میں موجود ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا رہائشی مکان کے علاوہ زائد مکان کی شکل کے اندر موجود ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا اس نے کرائے پہ لگایا ہوا ہے یا خالی پڑا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کے لیے ہے اور ایک زائد ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے
گھر کے اندر ریڈیو ہیں، ٹیپ ریکارڈ ہیں، ٹی وی ہے، کپڑوں کے وہ تمام زائد جوڑے جو بالکل استعمال میں نہیں آتے اور جو بغیر سلے رکھے ہوئے ہیں، نہ تو ابھی استعمال میں اور نہ ہی ان کی فی الحال ضرورت ہے، وہ تمام اشیاء جو محض زیب و زینت اور نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی رہتی ہیں، مثلا گھروں میں لٹکے ہوئے پردے اور پورا سال استعمال نہ ہونے والے برتن، تو یہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ وجوب قربانی کے لیے ان سب اشیاء کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس پلاٹ ہیں اور وہ اس نے اپنے رہائش کے لیے نہیں خریدے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، جبکہ اس نے تجارت کی نیت سے وہ پلاٹ خریدا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ نقدی، نہ سامان تجارت، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد اشیاء، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ اتنے ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے، اگر وہ نصاب کی مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کا ادا کرنا خود اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں اس سے غافل ہوتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ اور قربانی کا تعلق صرف مردوں سے ہے، ہم سے نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس لیے اگر عورت صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی قربانی دینی چاہیے۔ اگر اس کے پاس رقم نہ ہو تو اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے کہہ کر کے قربانی اپنی طرف سے کروائے۔ اگر خاوند نے، مرد نے عورت کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے خود عورت کی قربانی کر دی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جائز نہیں، جبکہ امام ابو یوسف کے قول میں استحساناً جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر اس مسلمان پر قربانی واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور حاجات اصلیہ سے زائد وہ مالیت رکھتا ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پورے گھرانے کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں 5 بھائی رہتے ہوں اور سب کے سب عاقل مند ہوں، بالغ ہوں اور مالدار ہوں، تو ہر ایک کو الگ الگ اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی شادی ہونے کے بعد سے جو ہے لاگو ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے نوجوان جو کہ اچھی خاصی مالیت رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ بھی قربانی نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں کہ قربانی اور زکوٰۃ کے مسئلے کو شادی شدہ ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص پر قرض ہو، اگر قرض کو نکال کر کے اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال، اتنی رقم بچتی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر اتنی رقم نہیں بچتی تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے معاملے میں قربانی کا جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی طرح سال کا گزرنا جو ہے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے اوپر سال گزرے۔ اگر کسی شخص کے پاس عید والے دن بھی
نصاب کی مقدار میں مال آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 12 ذی الحجہ کو بھی کسی کے پاس اتنا مال آ گیا تو اسے قربانی کرنی ہوگی۔ عید کے جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اگر وہ صاحب نصاب بن گیا 10ویں 11ویں 12ویں تاریخوں میں، تو اس کو جو ہے قربانی ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جوان جو ملازمت وغیرہ تو نہیں کرتے، لیکن والدین نے ان کے اکاؤنٹ میں ان کے نام پر رقم رکھی ہوتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو ایسے جوانوں پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ رقم تعلیم کی فیس کے لیے رکھی ہو یا کسی ایسے کام کے لیے رکھی ہو جو اس وقت ضروری نہیں ہے، جب بھی قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی جہیز کے سامان پر وہ بہن بیٹیاں جنہوں نے ملازمت کر کے یا کچھ جمع کر کے اپنی شادی کے لیے جہیز کا سامان تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو ان پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ یہ سامان اس وقت ان کی ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت ثابت تب ہوگی جب یہ استعمال کریں گی، اور ظاہر ہے کہ جہیز کے سامان کا استعمال شادی کے بعد ہوگا، تو اس طرح شادی وغیرہ کے لیے جمع شدہ رقم پر بھی قربانی واجب ہے، اور حج اور عمرے کے لیے جمع شدہ رقم پر بھی قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ بچہ اور مجنون کی ملک میں اگر اتنا مال ہو کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو، تو اس پر بھی اس کی طرف سے اس کی ولی کی اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس طرح جو شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں۔ تو بچے کے اوپر جو نابالغ ہے قربانی لازم نہیں، مجنون دیوانہ، چاہے وہ بالغ ہے لیکن مجنون ہے، دیوانہ ہے، چاہے اس کی ملکیت کے اندر مال نصاب تک پہنچتا ہے، تو پھر بھی اس کی طرف سے اس کی ولی کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اور قربانی کرنے کے جو دن ہیں وہ 3 دن مخصوص ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کے۔ دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں۔ قربانی کے دن صرف یہی ہیں، بڑی عید کا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن، اور پھر 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یہ 3 تاریخیں ہیں۔ اس میں جب چاہے 10ویں ذی الحجہ کو چاہے قربانی کرے، چاہے 11 کو کرے، چاہے 12 کو کرے، لیکن 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے اور غفلت کی وجہ سے، بے خبری یا ناواقفیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، تو فرمایا کہ پھر قربانی کی قیمت کا فقراء اور مساکین کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنے والا ہمیشہ گنہگار رہے گا۔ اس لیے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا اور حج ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا تعامل اس کے اوپر شاہد ہے۔ بعض لوگ شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہا کرتے ہیں کہ قربانی کی جگہ اگر ان جانوروں کی قیمت غریبوں میں بانٹ دی جائے تو غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوگا، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضروریات خرید لیں گے۔ یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ کی شریعت میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ رد و بدل کر سکے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے ایک جامع نظام بنایا ہے جو کہ زکوٰۃ کی شکل کے اندر ہے، صدقہ اور خیرات کی شکل میں۔ شریعت نے زکوٰۃ اور صدقہ اور زکوٰۃ کا ایک مکمل نظام بنایا ہے جس سے غرباء کی مدد کی جائے، امیروں سے زکوٰۃ لی جائے، غریبوں کے اوپر خرچ کی جائے، جبکہ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی محبت کا مظاہرہ ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام نے اس محبت کا مظاہرہ فرمایا تھا، اس لیے قربانی میں جانوروں کے ذبح کرنے کو ان ایام کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت قرار دیا گیا۔ جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہاں پر نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ ہاں، چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، عیدین کی نماز نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ جو چھوٹے گاؤں میں، چھوٹی بستیوں میں رہنے والے ہوں، تو یہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن 10ویں تاریخ کو صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو عید کی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے والا خود شہر میں ہو اور اپنی قربانی کا جانور گاؤں میں بھیج دے، دیہات میں بھیج دے، تو اس کی قربانی وہاں صبح صادق کے فوراً بعد کی جا سکتی ہے۔ اور اگر قربانی کرنے والا گاؤں میں ہو اور وہ اپنی قربانی شہر کے اندر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید کے بعد اس کی قربانی شہر کے اندر کی جائے، عید کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا جانور جس جگہ ہوگا اس جگہ کا اعتبار ہوگا۔ قربانی کرنے والا چاہے جہاں بھی رہے، مگر اعتبار جہاں پر جانور ہے اس کا ہوگا۔ قربانی دن کو کرنا افضل ہے، رات کو بھی جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ قربانی دن کے وقت کی جائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔